اینکر پرسن سید اقرار الحسن کی گاڑی پر مشتعل افراد نے حملہ کر دیا۔ اقرار الحسن نجی یونیورسٹی کی تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے تھے۔ تقریباً 2 درجن مشتعل افراد کی جانب سے گاڑی پر ڈنڈے اور پتھر مارے گئے۔ اطلاعات کے مطابق حملہ کرنے والے افراد اقرار الحسن کے خلاف حق خطیب کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ ہماری جب اقرار الحسن کی فیملی سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ معاملہ ابھی فریش ہے، گرم ہے، تو ابھی ہم اس پر کوئی کامنٹ نہیں کر سکتے، لیکن آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ معاملہ کہاں سے اور کیسے شروع ہوا، خود اقرار الحسن کی زبانی۔ پورے پاکستان کے سامنے ہم نے ثبوت رکھے، ہم نے یہ دکھایا کہ یہ آدمی کیلیں نکال کے منہ سے چینیں برآمد کر کے کس طرح سے دین اسلام کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہے۔ بھائی میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ میری بات کرو نا، مجھ سے پوچھو میرا عقیدہ کیا ہے، میرا نظریہ کیا ہے۔ کوئی بھی شخص یہ کام کرے، اپنی جوتی اٹھا کے کیا کہ یہ جوتا وظائف سے اور پڑھائیوں سے جو مولوی حضرات کرتے ہیں اس سے افضل ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ آئیں یہاں پہ کہ جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے اور میں اپنی ساری ٹیم سے کہوں کہ جی آ جائیں اور یہاں کھڑے ہو جائیں اور چلانا شروع کر دیں، آپ کے اوپر چیخنا شروع کر دیں، اس کا مطلب ہے میں نے راہ فرار اختیار کر لی۔ سب ایک فراڈیے کا دفاع کر رہے ہیں اور بدقسمتی سے یہ تاریخ رہی ہے پاکستان کی۔ ہم نے یہ دکھایا کس طرح اس کے آستانوں پر آنے والے لوگوں سے زبردستی کر کے انہیں ڈرا دھمکا کے ان سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں، لنگر جیسی اور نذرانے جیسی محترم چیزوں کے نام پہ۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ بدبخت فتنہ اپنے پاس آنے والی خواتین کا جنسی استحصال کرتا ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا اور دکھایا کہ یہ نشہ اور ادویات کا استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی اور آستانوں کی اس سے بڑی بے حرمتی اور کیا ہوگی کہ یہ خود کو اللہ کا ولی کہے اور ہم اس کے اڈے کو آستانہ کہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، ہم کلر سیدہ جا رہے ہیں، کلر سیدہ کے اور خطہ پوٹوہار کے خشوع عوام وہاں استقبال کے لیے موجود ہیں۔ ہم وہاں جا کے ساری دنیا کو یہ بتائیں گے کہ یہ بدبخت اور بد کردار انسان عقیدہ ختم نبوت کا سپہ سالار نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ اللہ کے ولیوں کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، یہ آستانوں کا، یہ خانقاہوں کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، نہ یہ دین اسلام کا نمائندہ ہے، نہ یہ پاکستان کا نمائندہ ہے۔ تو میری ہاتھ باندھ کے آپ سب سے یہ اپیل ہے، پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے ہم سب نے مل کر یہ جدوجہد کرنی ہے۔ یہ اقرار الحسن کی لڑائی، یہ اقرار الحسن کی لڑائی نہیں ہے، یہ ہم سب کی لڑائی ہے۔ اور لڑائی یہ نہیں کہ ہم نے خدا نہ خواستہ بزور بازو کچھ کرنا ہے، ہم نے انشاءاللہ اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں یہ جو طاقت ہے کیمرے کی، اس کے ذریعے اس کو بے نقاب کرنا ہے اور قانونی فرنٹ پہ اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے کر جانا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی بتائیے گا کہ آج آپ دوسری دفعہ پیر حق خطیب کو ایکسپوز کرنے کے لیے آئے ہیں تو ان کے ساتھ آمنا سامنا نہیں ہو سکا، کیا وجہ، کیا ایجنڈا، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں وہ آدمی پہلے بھی بھاگ گیا تھا نا، میں بھاگنا یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اٹھ کے کوئی آپ کے سامنے دوڑ لگا دے۔ یہ آپ آئیں یہاں پہ کہ جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے اور میں اپنی ساری ٹیم سے کہوں کہ جی آ جائیں اور یہاں کھڑے ہو جائیں اور چلانا شروع کر دیں، آپ کے اوپر چیخنا شروع کر دیں، اس کا مطلب ہے میں نے راہ فرار اختیار کر لی آپ سے بات کرنے میں۔ گالیاں دے رہے ہوں لوگ، نعرے لگا رہے ہوں لوگ، میوزک کی آواز آپ اونچی کر دیں، مار رہے ہوں ان کے، تو دیٹ مینس کہ میں آپ سے بھاگ گیا نا، میں نے بات کرنے سے مجھے اسی طرح آج بھی وہ بھاگ گئے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آج یہاں ہوتے نہیں تھے، وہ تو وہاں پہ، بھائی وہ ہمیشہ اتوار کو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ اپنے جو دوسرا ان کا اڈا ہے وہاں وہ مغرب کے بعد شروع کرتے ہوتے تھے، آج دوپہر 12 بجے شروع کر دیا انہوں نے۔ مشینری بھی جو ہے وہ نظر آ رہی تھی، ان کے تحفظ کے لیے وہاں موجود تھی، تو کیا سمجھتے ہیں کتنی اس کو بیک مل رہی ہے؟ آپ دیکھیے نا، ایک ایسا اڈا جہاں پہ بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، جہاں پہ لوگوں سے پیسے مریضوں سے لیے جا رہے ہیں، جہاں لڑکیوں کا جنسی استحصال کیا جا رہا ہے، کون سا جرم ہے، اس کو انتظامیہ نے اب تک بند نہیں کروایا، اور مجھ پر پابندی عائد کر دی کہ آپ کلر سیدہ نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ان کی شان میں ان کو جو گراں گزرے گا محترم عزت مآب جناب خطیب صاحب کو۔ اور پھر آج آپ نے دیکھا پولیس کس طرح سے کھڑی تھی، کنٹینرز رکھ کے اور رستے جس طرح سے بند کیے گئے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے ادارے، حکمران، حکومت، انتظامیہ سب ایک فراڈیے کا دفاع کر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ تاریخ رہی ہے پاکستان کی کہ یہاں لٹیروں کا دفاع کیا جاتا رہا ہے، یہاں ٹھگوں کا دفاع کیا جاتا رہا ہے، یہاں ڈاکوؤں کا دفاع کیا جاتا رہا ہے۔ اس کے لوگ جو کہہ رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ اقرار الحسن صاحب کی ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ آپ کی بیگمات کی تصاویر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں کہ پہلے اپنے گھر میں اسلام لائیں، اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کچھ ذاتی معاملات تو نہیں ہے اس میں؟ نہیں ہرگز نہیں، آپ دیکھیں نا، آپ تحقیق کر لینا کہ اس کے اندر میرا ان کے ساتھ کیا ذاتی معاملہ ہے۔ میں
اور کیا ذاتی معاملہ تب ہوتا جب یہ واحد آدمی ہوتا جس کے خلاف میں نے یہ کارروائی کی ہے. میرا تو 12-15 سال کا کریئر یہ رہا ہے. میں نے تو بہت سارے جعلی پیروں کو بے نقاب کیا, میں نے تو بہت سارے جعلی عاملوں کو پہلی بار تو نہیں ہوا نا یہ. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ایک الگ لیول کا جعلی عامل اور پیر بن گیا ہوا تھا پچھلے کچھ عرصے کے دوران. تو یہ کون سا میں نے پہلی بار کیا کہ لوگ کہنے لو جی اچانک سے یہ تو کوئی اپنا ٹاک شو کرتے تھے اور اچانک خطیب کے خلاف ہو گئے, یہ وہ پرسنل ایشو ہے. آپ کے والد صاحب کے خلاف بھی انہوں نے کوئی الزامات لگائے ہیں, ان میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں میں نے وہ بالکل اس کو فالو نہیں کیا. میں یہ بات بارہا ہر پلیٹ فارم پہ کہہ چکا ہوں اور آج نہیں کہہ, میں پچھلے بہت عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں. جب میرے والد کا ذکر ہوا ہے کبھی تو میں نے انہیں بتایا کہ بھائی وہ بچپن میں مجھ سے میرے والدین کی علیحدگی ہو گئی تھی اور وہ اس کے بعد انہوں نے شادی کر لی اور پھر ظاہر ہے وہ اپنے فیملی کے ساتھ پاکستان کے باہر رہتے رہے. میں جرمنی گیا تو ظاہر ہے میرے والد میں سے ملاقات ہوئی, مگر ان کا کیا عقیدہ ہے, ان کا کیا نظریہ ہے, وہ کیا سوچتے ہیں, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میری پرورش میری والدہ نے کی ہے جو کہ صحیح العقیدہ ایک سنی ہے. تو ان کی پرورش میں بڑا ہوا ہوں اور میں اپنی بات کا جواب دوں نا. میں یہ تو نہیں پوچھ رہا کہ خطیب صاحب کے ابو کیا کرتے تھے. پیر مسنجف علی سرکار جو ہے نا وہ اجمین پہ دم کر کے کرتے تھے, کتنے لوگوں کا آرامات. میں نے تو اس پہ بات نہیں کی. اور بھائی میں آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ میری بات کرو نا, مجھ سے پوچھو میرا عقیدہ کیا ہے, میرا نظریہ کیا ہے, اسی میں وضاحت. تو یہ گول گول گھمانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہو, کبھی آپ فیملی پہ اٹیک کرتے ہیں, کبھی آپ فضولیات کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے ان کی کرامات کو بھی ایکسپوز کر دیا, آپ نے اسے ایکسپوز تو کر دیا, اب کیا چاہتے ہیں اس کے ساتھ؟ میں کہتا ہوں پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں. اگر ایک آدمی جوتا اٹھا کے اس جوتے کو کہ جی یہ اللہ کے ولی کا جوتا ہے نعوذ باللہ, اور یہ جوتا جو ہے علماء سے افضل ہے, یہ جوتا اللہ کے کلام سے افضل ہے, اس کے خلاف کیا ہونا چاہیے؟ کوئی بھی شخص یہ کام کرے اپنی جوتی اٹھا کے کیا کہ یہ جوتا وظائف سے اور پڑھائیوں سے جو مولوی حضرات کرتے ہیں اس سے افضل ہے, آپ کیا کریں گے, کیا کہیں گے اس کے خلاف؟ ایک ایسا آدمی جو بچوں اور بچیوں کا علاج رکوا دیتا ہے اور بچے اور بچیاں مر جاتے ہیں, اسے آپ قاتل نہیں کہیں گے, اس کے خلاف قانونی کارروائی. یہ میرے بنیادی مطالبات ہیں کہ وہ آدمی جو یہ کیلیں اور چینیں, یا تو علماء کہہ دیں کہ یہ کیلیں اور چینیں نکالنا عین شریعت اور طریقت ہے اور قرآن و سنت کے مطابق ہے, میں خاموش ہو جاتا ہوں. کہتے ہیں سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے اسے. اس کے علاوہ کیا ہونا چاہیے ایک ایسے آدمی کے ساتھ جو توہین مذہب کا مرتکب ہو رہا ہے, جو توہین قرآن کا مرتکب ہو رہا ہے, جو توہین اولیاء کا مرتکب ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ دین کا, اسلام کا, ختم نبوت کے عقیدے کا سب کا بدقسمتی سے استعمال کر رہا ہے. کب تک اس معاملے کی پیروی کریں گے آخر میں یہ بات؟ میں جب تک میری سانس میں سانس ہے.